أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نماز تہجد دے بارے دے اندر چند گزارشات معروضات تساں دوست احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سن سنا کے اے دے اتے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان تے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے جنہ دی ادائیگی ہر مسلمان تے ہر کلمہ گو تے ضروری ہے، واجب ہے. وہ 5 نمازاں نے نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. قرآن پاک دی اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا سورج ڈلن تو لے کے رات دیا تاریکیاں تک نماز ادا کرو اور نماز فجر ادا کرو. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورت بنی اسرائیل دی آیت ہے. سورج ڈلن تو بعد ایک نماز ظہر آتی ہے اور نماز عصر. رات دیاں تاریکیاں دی اندر 2 نمازاں، نماز مغرب اور عشاء،
وقرآن الفجر، فجر دا قرآن پڑھنا یہ تو مراد نماز فجر ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان تے 5 فرض نمازاں کیتیاں نے جنہاں دا ادا کرنا ہر مسلمان تے ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر انہاں نو ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دے ہاں بہت بندہ مجرم ہے۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے جڑا بندہ انہاں نمازاں دی ادائیگی نہیں کردا، فرض نمازاں ادا نہیں کردا، بے نماز بن کے دنیا تے زندگی بسر کردا رہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن بے نماز فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف دے نال ہوئے گا۔ یہ چوٹی دے کافر نے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جڑیاں 5 فرض نمازاں نے انہاں نو وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 فرض نمازاں نے انہاں دا ادا کرنا ہر مسلمان تے ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر بندہ انہاں فرضاں نمازاں تو علاوہ نوافل ادا کردا ہے جڑیاں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں تے ضروری قرار نہیں دیتیاں، اگر انہاں نو ادا کرے گا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ ایسے انسان نو بہت درجات ملن گے جڑا بندہ نفل نماز دا اہتمام کرتا ہے۔ ان نوافل نمازاں وچوں ایک نماز تہجد ہے جڑی رات دے وقت ادا کیتی جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے نماز رات دے ابتدائی حصے دے اندر بھی ادا کیتی ہے اور ادھی رات نو بھی آپ علیہ السلام نے نماز تہجد ادا کیتی ہے، اور رات دے آخری حصے دے اندر بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے نماز ادا کیتی ہے۔ تو نماز تہجد دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت فضیلت بیان کی تھی ہے نماز تہجد دی، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس نماز نو اتنا محبوب رکھ دے، آپ علیہ السلام جب تک زندہ رہے نے آپ علیہ السلام رات دیاں گڑیاں دے اندر اٹھ کے اللہ رب العالمین نو یاد کردے رہے نے۔ اپنا گرم بستر چھوڑ کے اپنی اولاد، اپنی بیوی دی محبت نو چھوڑ کے اللہ رب العالمین دے سامنے رات نو کھڑے ہو جانا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جڑا بندہ کثرت دے نال نفل و نوافل پڑھدا ہے او دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ کل قیامت والے دن اس بندے نو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ ملے گا۔ بہت سعادت دی بات ہے۔ دنیا دے اندر کسے دنیا دار دا بندے نو ساتھ مل جائے، کوئی بہت بڑا عہدے دار ہوئے او دا ساتھ کسے نو مل جائے تو بندہ بہت بڑا خوش ہوندا ہے۔ میری سلام دا فلاں چودھری دے نال ہے، فلاں نمبردار دے نال ہے، فلاں ایم پی ایم این اے دے نال ہے۔ اس بندے دا کیا کہنا جس بندے نو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب کرن گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انہاں بندیاں دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے اندر جڑے رات نو اٹھ کے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ تعالیٰ دے سامنے گڑ گڑاندے نے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندیاں دیاں صفات بیان کردے ہوئے ارشاد فرمایا
اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑے اللہ والے نے، اللہ رب العالمین منن والے نے، اللہ والے نے، اللہ فرماتے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ فرماتے نے جڑے اللہ والے نے جدو زمین تے چل دے نے آکڑ آکڑ کے نہیں چل دے، بڑی عاجزی انکساری دے نال چل دے نے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدوں جاہل لوگاں دے نال انہاں دا آمنا سامنا ہوندا ہے، جدوں جاہل لوگاں دے نال مخاطب ہوندے نے انہاں دے نال بحث نہیں کردے، اللہ فرماندے نے انہاں نوں کہندے نے سلاما، تواڈے تے سلام دی ہون، سلام کہہ کے گزر جاندے نے، انہاں دے نال بحث نہیں کردے۔ اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے اللہ والے نے انہاں دے رات دیاں گھڑیاں گزردیاں نے تے سجدے دے حالت دے اندر گزردیاں نے، انہاں دیاں رات دیاں طریقیاں گزردیاں نے، اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے گزردیاں نے، کدی قیام دی حالت دے اندر ہوندے نے، کدی سجدے دی حالت دے اندر ہوندے نے، کدی سجدے دی حالت دے اندر اپنے رب نو مناندے نے رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کدی سجدے دے اندر ہوندے نے تے کدی رکوع دے اندر ہوندے نے تے کدی قیام دے اندر ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رات نو اپنے بستر چھوڑ کے گرم بستر چھڑ کے اللہ رب العالمین نو مناندے نے، اللہ رب العالمین دے سامنے دعاواں کردے نے، التجاواں کردے نے اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ سانو جہنم دے عذاب کولو دور کر لے، اللہ سانو جہنم دے عذاب دے کولو محفوظ کر لے۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑے اللہ والے نے اپنے گرم بستر چھوڑ کے اپنے پہلوانوں اپنی کروٹانوں بستریاں دے کولوں دور کر لیندے نے خوفا وطمعا، اللہ رب العالمین دے کولوں ڈردے نے، اللہ دا خوف رکھ کے، اللہ دے کولوں طمع رکھ کے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
تو جو اللہ رب العالمین نے انہاں نوں مال و دولت عطا کیتا ہے اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر خرچ بھی کردے نے دائیں خرچ کردے نے بائیں خرچ کردے نے آگے پیچھے خرچ کردے نے قرآن پاک دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے اللہ والے نے رات نو میں قیام دی حالت دے اندر اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے اللہ نو یاد کردے نے جدوں کروٹاں بدل دے نے اللہ رب العالمین نو یاد کردے نے جدوں بیٹھدے نے اللہ رب العالمین نو یاد کردے نے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان دی تخلیق دی اندر غور و فکر کر دینے تے آندے کی نے ربنا ما خلقت هذا باطلا اے اللہ جو بھی تو چیز پیدا کی تھی ہے جو بھی چیز تو بنائی ہے باطل نہیں بنائی ادا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تے اللہ دے اگے دعا کی کر دینے فقنا عذاب النار رات دیاں گھڑیاں دے اندر اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے نے تے آندے کی نے فقنا عذاب النار اللہ سانو جہنم دی اگ دے کولوں محفوظ کر لے اللہ سانو جہنم دے کولوں بچا لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی جہنم دے کولوں پناہ منگو 3 دفعہ جہنم دے کولو پناہ منگو اللہم اجرنی من النار اللہ منو جہنم دی آگ کولو محفوظ کر لے اللہ منو جہنم دی آگ کولو بچا لے نبی پاک علیہ السلام کہیں دے نے جڑا بندہ جہنم دے کولو 3 دفعہ پناہ مانگ دے اللہ کے التجا کر دے دعا کر دے جہنمی کہیں دی اللہ منو اس بندے دے کولو اللہ منو اس بندے دے کولو دور کر دے اللہ اس بندے نو میرے کولو رہائیاں عطا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دیاں گھڑیاں دے اندر اپنے رب نو منا دے اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو جاندے حدیث پاک اندر موجود ہے آپ علیہ السلام رات دیاں ترکیاں دے اندر اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جایا کر دے حدیث پاک اندر موجود ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس قدر اللہ رب العالمین نو منا دے آپ علیہ السلام دے پاؤں مبارک جڑے دے سوج جاندے کھڑے ہو کے حضرت عائشہ ام المومنین کہندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی معصوم عن الخطا تو اڈا کوئی گناہ نہیں اللہ دے نبی جی تسی پھر بھی انیاں اللہ دیاں عبادتاں کردے ہو اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جاندے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے افلا احب ان اکون عبدا شکورا اے میری عائشہ اللہ رب العالمین نے میرے تے بہت انعامات کی تھے نے اللہ نے میرے تے بہت نعمتاں کی تھیاں نے میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا میں اللہ دے سامنے کیوں نہ کھڑا ہوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ماہ رمضان تو بعد افضل روزے اللہ رب العالمین دے ہاں ماہ محرم دے روزے نے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض نماز تو بعد اللہ رب العالمین دے ہاں اگر کوئی فضیلت والی مقام والی نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد اللہ رب العالمین دے ہاں نماز فرض تو بعد بہت مقام والی نماز ہے، جڑا بندہ اللہ رب العالمین دے ہاں تہجد دے وقت پچھلی رات دے وقت اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اے اللہ تعالیٰ دے ہاں بہت محبوب عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دے ہاں تین بندے بڑے ہی پسندیدہ نے، اللہ رب العالمین بہت ہی پیارے لگتے نے، انہاں دے مال اللہ رب العالمین دے ہاں بہت ہی افضل نے۔ انہاں تیناں آدمیاں چو ایک وہ بندہ ہے جڑا رات نو اپنا گرم بستر چھوڑ کے اپنی بیوی نو چھوڑ کے اپنے بچیاں نو چھوڑ کے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نو دیکھ کے اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے اے میرے فرشتیوں دیکھو اے میرا بندہ میرے نال انہیں کنا پیار پایا ہے، اپنی بیوی نو چھوڑ کے اپنے بستر نو چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین سانو اپنے سامنے رات نو کھڑا کرنے والا بنا دے۔ رات دی نماز دے بہت سارے فائدے نے، بڑیاں بڑیاں آفتاں بڑیاں بڑیاں مصیبتاں ٹل جاندیاں نے جڑا بندہ رات نو اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو رات نو اٹھ کے قیام کریا کرو، نماز تہجد پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تواڈے تو پہلے لوکاں دا اے عمل ہے، فرمایا کہ تواڈے امت محمدیہ تو پہلے بھی جڑے لوگ گزرے نے انبیاء علیہ السلام گزرے نے، انہاں دے اصحاب گزرے نے، انہاں دا بھی اے عمل ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رات نو اٹھ کے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز ادا کرنا، نفل و نوافل ادا کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ رب العالمین دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ جڑا بندہ نماز تہجد ادا کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنا قرب عطا کر دینے، اپنی نزدیکی عطا کر دینے۔ اور فرمایا کہ اے جڑا عمل نماز تہجد ادا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گناہاں نو مٹا دین والا عمل ہے تے گناہاں دے کولوں دور رہن والا عمل ہے۔ جڑا بندہ نماز تہجد پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو گناہاں دے کولوں محفوظ کر لیندے نے۔ اللہ رب العالمین
اس بندے نو اپنا قرب عطا کر دیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ طیبہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے مدینے والے لوگانو خطاب فرمایا ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے نے، آپ فرماتے نے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے جڑا مدینے دے اندر سب تو پہلے جا خطاب ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے نے اے لوگو افشوا السلام، اے میری امت دے لوگو، اے میرے صحابہ، سلام نو آپس دے اندر عام کر دے ہوئے ایک دوسرے نو السلام علیکم کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جدو دو مسلمان بھائی آپس کے اندر ملاقات کر دینے، مصافحہ کر دینے، ہاتھ دے نال ہاتھ ملا دینے، اونا دے دونوں دے ہاتھ جدا ہون تو پہلے اللہ رب العالمین اونا دے گناہاں دے معافی دا کلم پھیر دے دینے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میری امت دے لوگو جنوں جان دے ہو انہوں بھی سلام کیا کرو، جنہوں نہیں جان دے انہوں بھی سلام کیا کرو۔ فرمایا تسی سلام آپس دے اندر عام کرو گے، اللہ رب العالمین تو ہاڈے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ سلام نو آپس دے اندر عام کرو۔ آپ علیہ السلام نے پہلے نمبر تے فرمایا کہ سلام آپس دے اندر عام کر دے ہو، ایک دوسرے نو سلام کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کی دعوت کیتا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپ علیہ السلام فرماتے نے صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داری نو جوڑیا کرو، توڑیا نہ کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، آپ فرماتے نے جدو رات دیا کڑیاں گزر رہیاں ہون اٹھ کے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ رب العالمین منایا کرو، اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو کے نماز تہجد ادا کریا کرو۔ فرمایا جدو تسی یہ چار کام کرو گے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے تدخل الجنت بسلام، آپ علیہ السلام فرماندے نے تسی سلامتی دے نال اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وہ جنت جیڑی اللہ رب العالمین نے متقی لوگاں واسطے تیار کی تھی ہے، وہ دے محلات اس طرح دے نے، باہروں دیکھا جائے تے اندرلی جگہ نظر آئے گی اور اندروں دیکھا جائے تے باہر دے مناظر نظر آؤں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہتے نے اللہ دے نبی جی اے محلات اے بل نگائے کوٹھیاں اللہ رب العالمین نے کیڑے لوگاں واسطے تیار کی تھی آنے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے او لوگ جڑے ایک دوسرے نو اللہ دی رضا واسطے کھانا کھلان دینے، اور دوسرے نمبر تے آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام نو آپس دے اندر عام کر دینے تے اچھی گفتگو کر دینے، تے جدو رات دا وقت ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین منا دینے۔ فرمایا رات نو اٹھ کے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جاتے نے، اے جنت اے محلات اللہ رب العالمین نے اونا واسطے تیار کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو جنت دے اندر چھوٹے طبقے دے بندے نو جنت دے اندر جیڑا محل ملے گا او موتی نما ہوئے گا،
جس طرح موتی ہوندا ہے اس طرح محل ہوئے گا، او دی مسافت 60 میل ہوئے گی۔ اے ادنے جنتی نو اللہ رب العالمین نے جنت دے اندر محل عطا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سانو اے محلات، اے بلڈنگاں، کوٹھیاں اللہ رب العالمین سانو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین سانو راہ دیاں گڑیاں دی اندر اپنے سامنے کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین سانو منان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈے تے راضی ہو جان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو قسم دے بندے نے جنہ تے رشک کرنا جائز ہے۔ رشک دا معنی اے وے کہ اللہ اینو بھی نعمت دیتی ہے، اللہ مینوں بھی دے، اللہ جویں اینو عزت دیتی ہے مینوں بھی دے، اے رشک ہے، اے رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ رب العالمین نے قرآن دی دولت عطا کیتی ہے، قرآن دا حافظ ہے، قرآن دے نال محبت کرن والا ہے، پیار کرن والا ہے، رات دیاں طریقیاں دے اندر کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین مناندا ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، اس آدمی تے رشک کرنا جائز ہے کہ یا اللہ جویں تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے اللہ عبادت کرتا ہے، اللہ مینوں بھی توفیق دے میں بھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے اس طرح عبادت کراں۔ اور دوسرا وہ آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جنوں اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے نال نوازیا ہے، اللہ دے رستے دے اندر، راہ دیاں طریقیاں دے اندر، دن دے اجالے دے اندر اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے، دائیں خرچ کرتا ہے، بائیں خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داران دے اندر، غربا دے اندر، مساجد دے اندر خرچ کرتا ہے، اس بندے تے بھی رشک کرنا جائز ہے۔ یا اللہ جویں اینو مال دیتا ہے اللہ اینو بھی اور عزتاں دے نال نوازے، اللہ جویں اینو مال دیتا ہے اللہ مینوں بھی مال دے میں بھی تیرے رستے دے اندر اس طرح ہی خرچ کرتا رہواں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، رات یا طریقیاں دے اندر اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد دی نماز پڑھ رہے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بیان کرتے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تہجد دی نماز دے اندر آپ ایک آیت ہی پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فجر تک ایک آیت ساری تہجد نماز کے اندر پڑھتے رہے۔ کتنا لمبا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد دی نماز کے اندر قیام کر دے۔ اج اسی فرض نماز ادا کرن واسطے مسجد دے اندر آ جانے، ساڈا گھڑی دے والی دھیان ہوتا ہے اور امام والی دھیان ہوتا ہے کہ کدو امام صاحب سلام پھیرن، اگر رکوع تھوڑا جا لمبا ہو جائے اسی کہتے مول صاحب کتنے پہنچے ہو۔ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع تو بعد کھڑے ہوندے آپ بہت کثرت دے نال دعاواں پڑھ دے، صحابی کہندے کہ اسی سمجھدے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے نے۔ اس طرح محسوس ہوتا یعنی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام نال آہستہ آہستہ نماز ادا کرتے، رکوع قیام سجدہ بہت آرام دے نال کردے۔ اسی فرض بھی نماز ادا کرنی ہوئے تو جلدی جلدی کر کے ادا کر رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہویا، آ کے سلام عرض کیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے دی سلام دا جواب دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا نماز تو دوبارہ پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس بندے نماز پڑھی ہے۔ وجہ کی ہے؟ جلدی جلدی نماز پڑھی ہے۔
حتیٰ کہ 2 دفعہ پھر نماز پڑھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ وہ صحابی رسول کہندے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق، من اس ذات کی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر اللہ دے رسول میری جان ہے، مینوں اس تو اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ دے رسول مینوں نماز دا طریقہ دسو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز دا طریقہ دسیا، فرمایا ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیا کر، رکوع کریا کر، آسا رکوع کریا کر، اور رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جایا کر، پھر سجدے دے اندر جایا کر، اور سجدے دے اندر خوب دعاواں کریا کر، اور آرام دے نال سجدہ کریا کر، اور سجدے تو بعد بیٹھ جایا کر، حتیٰ کہ تیرا جسم دا ہر ایک عضو، جسم دا ہر ایک حصہ اپنے مقام تے آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کریا کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی نے 3 دفعہ نماز پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، کیوں کہ نماز کے اندر جلدی ہے۔ ایک صحابی رسول دے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، جلدی جلدی نال نماز پڑھ رہا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تینوں یہ جس طرح دی نماز پڑھی یا پڑھ دیا تینوں کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے میرے 40 سال ہو گئے نے۔ غور کرنے والی بات ہے، اگر اسی وضو کر کے وقت نکال کے اللہ دے گھر دے اندر آئیے تو نماز ساڑھے منہ تے مار دیتی جائے، اس نماز دا فائدہ کی ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مینوں 40 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تیری ایک نماز بھی نہیں اللہ دے دربار دے اندر قبول، کیونکہ تو طریقہ مصطفیٰ دے مطابق نماز ادا نہیں کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت دے لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح تسی مینوں پڑھدے دیکھیا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز کا سارا نقشہ ساڈے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رکوع، آپ دا سجدہ، نماز دا ہر ایک رکن ساڈے سامنے حضرات صحابہ نے بیان کر دیتا ہے۔ تو نماز نفل ہوئے فرض ہوئے جب تک طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق نہیں ہوئے گی وہ نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ چاہے بندہ پڑھتا پڑھتا وڈیرا ہو جائے، دنیا تو چلا جائے، اگر سنت دے مطابق نماز نہیں ہو نماز دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تہجد دی نماز دے اندر کھڑے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، فاتحہ تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ شروع کر دیتی ہے۔ صحابی رسول نال کھڑے نے، کہتے ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پارہ پڑھ کے پھر رکوع کے اندر چلے جان گے، حتیٰ کہ اللہ دے رسول پڑھدے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ مکمل کر دیتی ہے۔ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت آل عمران دی بجائے سورت نساء شروع کر دیتی ہے۔ صحابی دل دے اندر سوچ رہے نے ہو سکتا ہے کہ اللہ دے رسول ہونی رکوع دے اندر چلے جان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت نساء شروع کر دیتی ہے، سورت نساء مکمل کیتی ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت آل عمران پڑھ دیتی ہے۔ کیا ساڈا قیام اس طرح دا ہے؟ اسی بڑی بھی تسبیحات پڑھا گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، بس اینا بڑی جلدی نال پڑھ کے کالی ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا قیام کیتا ہے، رات دی نماز کے اندر تقریباً 6 پاریاں تو اوپر باندھے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہوندے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک سج جاندے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں دے ورم پہ جاندے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اللہ رب العالمین نو یاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق نماز تہجد ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تہجد دے جڑے ثمرات نے اللہ رب العالمین سانو وہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کہ جڑا بندہ امام دے خطبہ دین تو پہلے مسجد دے اندر آ جاتا ہے، جتنی وہ دے اندر طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، اتنے نفل و نوافل سنتاں وغیرہ پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، یہ کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اور جدوں امام خطبہ دین واسطے ممبر تے بیٹھ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خطبے دے دوران آن والا بندہ 2 رکعت ہلکیاں پھلکیاں پڑھے اور پھر خطبہ بیٹھ کے سنے۔ اور خطبے تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں خطبہ ادا کر لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 رکعت سنت پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اگر کوئی مسجد کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد کے اندر 4 پڑھے، اور گھر کے اندر جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ ادا کرنے تو بعد گھر کے اندر جا کے 2 رکعت پڑھتے، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فعل ہے، یہ تے بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھراں دے اندر فرض نماز تو علاوہ نوافل جڑے نے وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر دے اندر ادا کریا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی میری مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، یہ دے اندر اتنا نفل و نوافل پڑھن دا اجر و ثواب نہیں جتنا بندے نو گھر دے اندر نفل و نوافل پڑھن دا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ نماز تہجد یہ نفل نماز ہے، یہ گھر دے اندر ادا کرنا چاہیے۔ اس تو علاوہ فرض نمازاں تو علاوہ انہاں دے اگے پیچھے جڑے نفل نے وہ بھی ایک نفل نماز ہے، تو گھر دے اندر بندے نو نفل نماز دا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دعوت دیندے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ساڈے گھر دے اندر آؤ، ایک جگہ اسی نماز واسطے مخصوص کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ دے آ کے نفل پڑھو اور اس جگہ نو مسجد بنا دیتا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ دے گھر دے اندر جاندے اور انہاں دے گھر دے اندر جا کے 2 رکعت نفل پڑھ دے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جگہ نو مسجد بنا لیندے، اس جگہ دے اندر نفل و نوافل ادا کرتے۔ سانوں بھی چاہیے کہ اسی اپنے گھر دے اندر ایک خاص جگہ ایک بیٹھک نماز واسطے مخصوص کریے، وہ دے اندر دینی کتاباں ہوں، قرآن پاک ترجمے والا ہوئے اور نماز سے متعلقہ کتاباں ہوں، بچے مطالعہ کرن تو دیندار بنن۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانوں صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا